الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی آج کا ہمارا ہے لیسن نمبر 11 اور اس کا موضوع ہے اسم کا عدد، اور اس کا جو سب ٹاپک ہے وہ ہے جمع مکسر۔ ویسے تو ہم اسم کا عدد پچھلے 4 لیسن سے پڑھتے آ رہے ہیں، تو باقی چیزیں ہم نے کور کر لی تھی۔ یہ جمع مکسر کا حصہ رہ گیا جو آج ہم جب پڑھ لیں گے تو اس کے ساتھ ہی ہمارا اسم کا عدد کا جو موضوع ہے وہ مکمل ہو جائے گا۔ اچھا، جمع سالم ہم پڑھ چکے ہیں، اس میں ہم نے سیکھا کہ سالم سے مراد ہوتا ہے مکمل، کمپلیٹ۔ تو ہم نے سیکھا تھا کہ ایسا اسم جو واحد حالت میں ہوتا ہے، جب وہ اس کی جمع بنائی جائے اور وہ اس کی واحد شکل اپنی اسی ترتیب سے اگر جمع شکل میں موجود ہو تو اس کو ہم جمع سالم کہہ دیتے ہیں۔ جس کے ہم نے بار بار مثال استعمال کی مسلمون کی، تو مسلمون کی جمع ہوتی ہے مسلمونہ، تو پہلے والا مسلمون تک مسلمونہ میں بھی موجود ہے، اس کے آخر میں واو اور نون لگا ہے، لیکن میم سین لام میم پہلے والا جو مسلمون واحد شکل میں تھا وہ ایز اٹ از جمع میں بھی موجود ہے۔ تو اس طرح کی ساری جو شکلیں ہیں اسم کی جمع کی وہ جمع سالم کہلاتی ہیں۔ اب ہم جو اس کی دوسری قسم ہے اس کی بات کر رہے ہیں، اور وہ ہے جمع مکسر۔ اچھا، مکسر کا جو سمپل مطلب ہے، سادہ معنی ہے اس کا، وہ ہے ٹوٹا ہوا۔ تو آپ اس کو دوسرے لفظوں میں کہہ لیں جس کی ترتیب صحیح نہ ہو، جو آگے پیچھے ہو گیا ہو۔ جب چیز ٹوٹتی ہے تو پھر اس کے کچھ حصے کہیں گرتے ہیں، کہیں اس کا حصہ کہیں گرتا ہے، ان کو پھر ڈھونڈنا پڑتا ہے اور ان کو جوڑنا مشکل ہو جاتا ہے، تو وہ اس کی ترتیب آگے پیچھے ہو جاتی ہے اس کے اجزاء کی۔ تو اسی بنیاد پہ اس کا نام جمع مکسر رکھا گیا ہے۔ جمع مکسر ایسے اسماء ہوتے ہیں جن میں حروف مادہ یعنی جو اس کے روٹ لیٹرز ہیں، واحد اسم کی شکل میں جو اس کے روٹ لیٹر ہیں، ان حروف کی تعداد اور ترتیب کے لحاظ سے واحد مذکر اسم سے مطابقت نہیں رکھتے۔ یعنی جیسا ہم نے جمع سالم میں پڑھا کہ جو واحد اسم میں روٹ لیٹرز ہوتے ہیں، جو حروف ہوتے ہیں، وہ جمع کی شکل میں بھی ویسے ہی موجود ہوتے ہیں، اتنی تعداد میں ہوتے ہیں اور اسی ترتیب سے ہوتے ہیں۔ لیکن جمع مکسر میں ایسا نہیں ہوگا، وہ اس کے مطابق نہیں ہوں گے۔ مثلا اگر ہم واحد اسم کلمن سے جمع بنائیں تو وہ اقلامن بنے گا، ٹھیک ہے؟ جیسے تھا نا مسلمن سے مسلمون، مومنن سے مومنون، کافرن سے کافرون۔ اب وہ اس کے ساتھ صرف اونا لگ رہا تھا، شروع والا حصہ وہی تھا جو واحد کا تھا، لیکن کلمن سے کلمونا نہیں ہوگا۔ اب کلامن کی جمع ہے اقلامن۔ اب اگر آپ اس کی شکل کو دیکھیں کہ واحد اسم کے حروف جو کاف لام اور میم ہے کلامن میں، اس کی تعداد اور ترتیب جمع اسم میں بدل کر الف کاف لام الف میم ہو گئی ہے، یعنی جمع مکسر میں الف 2 دفعہ زیادہ آ گیا ہے، اس لیے اسے جمع مکسر کہتے ہیں۔ نیچے دی ہوئی تفصیل سے انشاءاللہ بات مزید واضح ہو جائے گی۔ اب آپ نے دیکھا نا اوپر کہ کلامن تھا تو جمع آئی ہے، تو اس میں کیا ہوا، ایک الف پہلے لگ گیا ہے کاف سے، اور ایک الف لام کے بعد لگ گیا ہے میم سے پہلے، لام اور میم کے بیچ میں۔ تو اس کا مطلب اب اگر ہم اقلام میں دیکھیں تو کاف لام میم تینوں حروف جو واحد میں تھے وہ موجود تو ہیں، لیکن ان کی ترتیب آگے پیچھے ہو گئی ہے۔ کسی صورت میں آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ ان کی ترتیب بھی آگے پیچھے ہوگی اور ان کی تعداد بھی کم زیادہ ہو جائے گی۔ تو یہ اس طرح کے جتنے بھی اسماء ہوں گے وہ جمع مکسر کہلائیں گے۔ اچھا، اگلی مثال کیا ہے، کتابن۔ کوئی ایک کتاب، جس کا مطلب ہوتا ہے جو کتاب وہی ہے جو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، قلم کو بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ تو کتاب ان کی جمع کیا ہے، کتبن۔ اب یہ کتابون اگر اس کی جمع کریں گے نا جیسے ہم نے پہلے سیکھا تھا تو وہ غلط ہو جائے گی، تو اس کی جمع کیا ہوگی، کتبن۔ اب اس کا مطلب ہے زیادہ کتابیں، تو اس میں کتابن کے حروف کی ترتیب بدل گئی ہے۔ دوسری مثال رجلن، جس کا مطلب ہوتا ہے ایک مرد یا آدمی، اس کی جمع ہوگی رجالن۔
بہت سارے مرد، تو اس میں بھی حروف کی ترتیب بدل گئی ہے. یعنی کتابن کی جمع جب کتبن ہوئی تو اس میں سے اس کا جو الف تھا وہ غائب ہو گیا، تو ترتیب چینج ہو گئی. اسی طرح رجلن میں جیم کے بعد الف ایڈ ہو گیا، جمع میں تو رجالن، تو یہ بھی یعنی وہ جو اصل حالت واحد کی ہے نا وہ نہیں رہے گی. تو اس طرح کے جتنے بھی ہیں اسماء وہ جب جمع حالت میں آئیں گے تو ان کو ہم جمع مکسر کہیں گے. ایک اور مثال دی گئی ہے وزیر، اب اس کی جمع ہے وزراء. یہ ہم اردو میں بھی واحد کو وزیر کہتے ہیں اور زیادہ کو وزراء کہتے ہیں. اس میں واحد کی شکل تبدیل ہو گئی. ٹھیک ہے. اچھا، کیا جمع مکسر بنانے کا کوئی قاعدہ ہے؟ ہم نے جب جمع سالم کو سیکھا تو ہم نے دیکھا کہ اس میں ہمیں ایک سٹیپ وائز پروسیجر بتایا گیا تھا کہ جی ہاں، جب ہمیں واحد پتہ ہوگا کہ کسی اسم کی واحد کیا ہے تو ہم اس سے جمع بنا سکتے ہیں بشرطے کہ وہ جمع سالم والے کلیے میں آتا ہو. تو ہم نے اس کا طریقہ سیکھا تھا. جس طرح ہم نے مثنیٰ بنانے کا طریقہ سیکھا تھا، اسی طرح جمع سالم بنانے کا طریقہ سیکھا تھا. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا جمع مکسر بنانے کا بھی کوئی طریقہ، کوئی قاعدہ ہے؟ تو جمع مکسر بنانے کا کوئی قاعدہ نہیں ہے. یہ انفارچونیٹلی کوئی ایسا پروسیجر نہیں ہے کہ جس کی مدد سے ہم جمع واحد اسم سے جمع مکسر بنا سکیں. اگر تو وہ جمع سالم والا ہے تو پھر تو وہ طریقہ ہم جو پڑھ چکے ہیں اس کے مطابق ہم بنا لیں گے، لیکن جمع مکسر کا کوئی قاعدہ نہیں ہے. اہل زبان نے جس طرح اس کی جمع کو استعمال کیا ہم بھی ویسا ہی استعمال کریں گے. اہل زبان سے مراد عرب، یعنی یہ عربوں کی زبان ہے، تو عربوں نے جمع مکسر کے الفاظ کو جس طرح استعمال کیا ہے تو ہم ان سے ایز اٹ از لیں گے اور اسی کو مانیں گے. جیسے اب وزیر ان کی جمع وزراء ہے تو وہ ہمیں ایز اٹ از ایکسیپٹ کرنی ہے. ہم نے یہ نہیں اس میں سوچنا کہ جی نہیں یہ تو کسی طریقے کے تحت نہیں ہے، اس میں آخر میں حمزہ کہاں سے آ گیا یا اس میں را کے بعد الف کہاں سے آ گیا. یہ جیسے ہماری زبان اردو ہے یا ہماری علاقائی زبان کوئی ہے، پشتو ہے، پنجابی ہے، سرائکی ہے یا کوئی اور سندھی ہے وغیرہ وغیرہ، تو اس کے اپنے الفاظ جو ہوں گے کسی اور زبان کے جاننے والا اگر ہماری کوئی زبان سیکھنا چاہے گا تو ہم اس کو جو بتائیں گے کہ جی ہاں جو اس چیز کو یعنی مثلا رجلن ہے یا مین ہے تو اس کو ہم بتائیں گے کہ جی اس کو اردو میں آدمی کہتے ہیں. اب وہ یہ نہیں کہے گا کہ جی یہ آدمی کی جگہ کوئی اس طرح کا کوئی اور لفظ ہونا چاہیے، یا اگر کوئی اس کو ہم کوئی اصول بنائیں کوئی الفاظ بنانے کا اور اس میں اگر کوئی ایکسیپشن آ جائے، کوئی استثناء آ جائے تو وہ اس کو چیلنج نہیں کرے گا، وہ ایز اٹ از ایکسیپٹ کرے گا جو ہم اب اس کو بتائیں گے کہ چونکہ ہم اردو جانتے ہیں تو لہذا ہماری زبان میں جو الفاظ جس طریقے سے مستعمل ہیں اسی طرح دوسری زبان والوں کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا اردو میں. تو اب ہم چونکہ عربی سیکھ رہے ہیں تو عربی میں کچھ چیزیں جو کہ بہت زیادہ تعداد میں اکثریت کی تعداد میں وہ تو ایک اصولوں کے تحت ہیں کہ ہم جو اس کے ایکسپرٹس ہیں انہوں نے اس کے اصول طے کیے اور اس میں سے چیزیں نکالی ہم جیسے لوگوں کے لیے جو نان عرب ہیں کہ تاکہ ہمیں سیکھنے میں آسانی ہو جائے. لیکن پھر بھی چونکہ یہ زبان جو ہے یہ پہلے سے موجود تھی اور اس کو سکھانے کے لیے جو قواعد مرتب کیے گئے وہ بعد میں ہوئے. اگر قواعد پہلے ہوں اور اس کے بعد زبان بنائی جائے تو پھر تو ممکن ہے کہ جی ہر چیز اس زبان کی کسی قاعدے کے تحت ہو، لیکن جب زبان پہلے سے موجود ہو اور اس کو سکھانے کی خاطر صرف قوانین کوئی قواعد مرتب کیے جائیں گے تو پھر کچھ چیزیں ان قواعد پہ پورا اتریں گی، کچھ چیزیں قواعد پہ پورا نہیں اتریں گی. لہٰذا اس زبان کو سیکھنے والوں کے لیے لازم ہے کہ جو چیزیں قواعد کے تحت ہیں وہ ان کو آسانی سے سمجھ لیں اور جو تھوڑی ایکسیپشنز میں آئیں گی وہ پھر ان کو ایز اٹ از ایکسیپٹ کرنا پڑے گا اور ان کو یاد کرنا پڑے گا. تو یہی معاملہ جمع مکسر کے معاملے میں بھی ہے. اور بھی چیزیں ایکسیپشن جیسے ہم نے شروع میں جتنے اب تک لیسن پڑھے ہیں اس میں بھی ہر قاعدے کے ساتھ کوئی نہ کوئی استثناء آتا رہا ہے تھوڑا بہت. تو اسی طرح یہ جو جمع والا معاملہ ہے اس میں جمع کا، اس میں یعنی جمع سالم میں تو ایک قاعدہ ہے اس کو بنانے کا، جمع اور مثنیٰ بنانے کا بھی ایک قاعدہ ہے، لیکن جمع مکسر میں ہمارے پاس کوئی سیٹ پیٹرن، کوئی سٹینڈرڈ رول، کوئی پروسیجر، کوئی پروسیس نہیں ہے کہ جو کوئی سٹیپس ہو جن کو فالو کر کے ہم واحد اسم سے جمع مکسر بنا سکیں. اور جمع مکسر اس کا نام ہی اس لیے ہے کہ یہ ٹوٹا ہوا، یہ کوئی ترتیب میں نہیں ہوگا. تو اب پھر اس کا حل کیا ہے؟
حل یہ ہے کہ جمع مکسر عموماً اس میں ذات کے لیے استعمال ہوتا ہے، جبکہ اس میں صفت کے لیے عموماً جمع سالم بنتی ہے. یہ ایک تو یہ چیز ہوگی کہ یہ عموماً کا لفظ جب آئے یا عام طور پر لکھا ہو تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ان موسٹ آف دی کیسز، یعنی 95% یا 99% یا 99.9% تو ایسا ہی ہوگا، لیکن کچھ نہ کچھ ایکسیپشن بھی ہوگی. تو عموماً کیا ہوگا کہ جو اس میں ذات جس کی تفصیل ہم پہلے پڑھ چکے ہیں وہ تو جمع مکسر میں ہوگا، اور جو اس کی صفت ہوگی جمع یعنی جو ایڈجیکٹیو ناؤن ہوتا ہے وہ عام طور پر جمع سالم کی شکل میں ہوتا ہے. تو عربی زبان میں جمع مکسر کا استعمال کثرت سے کیا گیا ہے. جمع مکسر کی معلومات ہمیں لغت اور عربی محاوروں سے ملے گی، اور مطالعہ اور مشق سے ہمارے علم میں اضافہ ہوتا جائے گا. یعنی جو ہم آگے بڑھیں گے، جملے بنائیں گے، اور ہمارا، جیسے میں بار بار کہتا ہوں، ہمارا ٹارگٹ تو ہے قرآن پاک کو سیکھنا. تو قرآن پاک میں بھی جمع سالم بھی استعمال ہوا ہے، جمع مکسر بھی استعمال ہوا ہے. تو جمع سالم کے لیے ہمیں نسبتاً آسان لگے گا کیونکہ وہ ہمارے پاس ایک طریقہ موجود ہے اس کو بنانے کا. لیکن جہاں جمع مکسر آئے گا تو ہم اس میں سے سیکھ لیں گے، جیسے لکھا ہوگا اس کو ہم یاد کر لیں گے، ایک دفعہ یاد کر لیں گے پھر وہ بار بار اسی طریقے سے استعمال ہوگا. اچھا، اس کے بعد تھوڑی سی آسانی کے لیے کچھ جو ہمارے ایکسپرٹ ہیں عربی زبان کے، انہوں نے کچھ جو ہے نا اوزان تلاش کی کہ جن اوزان پہ، یعنی وزن کی جمع اوزان، یعنی کچھ ایسی بیس ہے جس کی بنیاد پہ مختلف جو جمع مکسر کے اسماء ہیں وہ ان پہ بیس کرتے ہیں. تو یعنی کچھ ایک وزن پہ ہوں گے، کچھ دوسرے پہ ہوں گے، کچھ تیسرے پہ ہوں گے. تو جیسے آپ اس ٹیبل میں دیکھیں تو پہلا وزن دیا ہوا ہے فعول، یہ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہوگا، فعول، یہ والا. تو فعول کے وزن پہ جیسے نجم واحد ہے، قلب واحد ہے، قبر واحد ہے، یہ واحد اسماء دیے گئے ہیں. تو اب ان کا معنی اس کے سامنے دیے گا، اور ان کی جمع اگر آپ دیکھیں، نجم کی جمع ہے نجوم. اب دیکھیے جیم اور میم کے بیچ میں واو آئی ہے، تو اس کا مطلب یہ جمع مکسر ہے، کیونکہ نجم ایز اٹ از اپنی اسی ترتیب سے جمع میں موجود نہیں ہے. تو یہ جمع مکسر کی ایک مثال ہے نجوم. اور اسی طرح قلب جس کو دل کہتے ہیں اس کی جمع ہے قلوب. اچھا، ہم اردو میں بھی قلب اور جمع قلوب ہی لکھتے ہیں، ٹھیک ہے. اسی طرح قبر کو بھی قبور ہی کہتے ہیں ہم جمع اردو میں. تو یہ عربی سے ہی اصل میں یہ الفاظ جو ہمارے اردو میں آئے ہیں. تو اب آپ دیکھیے نجوم، قلوب، قبور، یہ تینوں وزن کیا ہے؟ فعول، یہ والا جو شروع میں دیا ہوا تھا. اسی طرح ایک دوسرا وزن ہے فعول. اچھا، فعول کے وزن پہ دیکھیے، جیسے کتاب سے کتب، رسول سے رسول، جدید سے جدود. تو جدود جمع ہے، رسول جمع ہے، کتب جمع ہے، اور یہ تینوں کیا ہے؟ فعول کے وزن پہ. آپ دیکھیے فعول، کتب، فعول، رسول، فعول، جدود. تو یہ یعنی ایک دوسرا سیٹ ہے جو اس وزن پہ ہوتا ہے. اسی طرح آپ اگر آگے دیکھیے تو اس سے اگلا وزن جو دیا گیا ہے وہ کیا ہے؟ افعولو. افعولو. اب افعولو کے وزن پہ آپ دیکھیے کہ مثالیں دی گئی ہیں، جیسے عین کہتے ہیں آنکھ کو، اور اس کی جمع ہے اعین، اعین. اسی طرح بحر کہتے ہیں سمندر کو، اور اس کی جمع ہے ابحر. پھر نفس جان کو کہتے ہیں، اور اس کی جمع ہے انفس. اب دیکھیے افعول، اعین، ابحر، انفس، یہ بھی اس ایک وزن پہ ہیں سارے. اسی طرح آپ اگلا وزن دیکھیے فعلاء. تو فعلاء کا وزن جو ہے، اچھا یہ جو دیے گئے نا وزن افعلو، فعلاء، افعلاء، یا اوپر فعول وغیرہ تھے، ان کا کوئی جمع کے ساتھ کوئی براہ راست تعلق نہیں. یہ صرف ایک اوزان ہے، جیسے ایک یاد کرنے کے لیے ہم کہتے ہیں نا کہ یہ اس وزن پہ ہے یا یہ اس ترتیب سے ہے. تو یہ جسٹ مختلف اوزان جو نکال کے نا جمع مکسر کے، تو ان کے وزن دیے گئے کہ یہ اس وزن پہ. تو فعلاء کے وزن پہ کیا ہے؟ فقیر. ان کی جمع کیا ہے؟ فقراء. یہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. شاعر ان کی جمع کیا ہے؟ شعراء. اچھا، یہ عین کے نیچے زیر ہونی چاہیے، یہ ٹائپنگ ایرر ہے، عین کے اوپر زبر لگی ہوئی شاعر میں، تو یہ ہوتا ہے شاعر. تو جمع ہے شعراء. اسی طرح شہید سے جمع کیا ہے؟ شہداء. تو اب آپ دیکھیے فقراء، شعراء، شہداء، یہ سارے کس وزن پہ ہیں؟
फुअलाउ के वजन पे। अब आप आगे अगला वजन देखिए, अफइलाउ। अब अफइलाउ के वजन पे क्या है, जैसे पहली मिसाल है गनीयुन। गनी उर्दू में भी हम जानते हैं गनी का मतलब क्या होता है, ठीक है, जिसको जरूरत ना हो किसी की, तो वो बेपरवाह हो, यानी उसको वो गनी है किसी भी जरूरत से। तो गनी की जमा क्या है, अगनियाउ, ठीक है। वलीयुन, अब ये हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, हम आमतौर पे वली कहते हैं, लेकिन पूरा लफ्ज अगर अदा किया जाए तो वलीयुन है, तो उसकी जमा औलियाउ, ये भी हम उर्दू में जानते हैं। इसी तरह नबीयुन की जमा है अम्बियाउ। तो ये अगनियाउ, औलियाउ, अम्बियाउ, ये सारे के सारे अफइलाउ के वजन पे हैं, और ये हम जानते हैं, ये उर्दू में भी एज इट इज इस्तेमाल होते हैं। आप देख रहे होंगे कि जब से हमने ये कोर्स शुरू किया है पढ़ना, तो बहुत से अरबी में अल्फाज आ रहे हैं जिनका माना हम जानते हैं और उनकी तरतीब भी हम जानते हैं। उसकी वजह यही है कि ये ज्यादातर अल्फाज ऑलरेडी हमारी जुबान यानी उर्दू में इस्तेमाल होते हैं, तो ये हमारे लिए आसानी है इसको अरबी में सीखने के लिए, इस वजह से। अच्छा जी, और आगे क्या है जी कि इसके मजीद 2-3 वजन दिए गए हैं, जिस तरह पिछले पेज पे आपने देखा। तो ये आगे आप देखिए, ये है अफइलातुन। अब अफइलातुन जो है, इस वजन पे देखिए 3 मिसालें दी गई हैं। तामुन, खाने को कहते हैं, ये हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ज्यादा लफ्ज हम खाना इस्तेमाल करते हैं। तो लेकिन ताम हम जानते हैं कि हम कई दफा खाने को ताम भी कहते हैं, और उससे उसकी जमा क्या है, अतइमातुन। अब ये जमा वाला सीगा हम उर्दू में इस्तेमाल नहीं करते, तो आम तो हम कह देते हैं खाने को, लेकिन अतइमातुन का इस्तेमाल नहीं हुआ। इसी तरह लिसानुन कहते हैं जुबान को, तो इसकी जमा है अलसिनातुन। फिर इसी तरह मिजाजुन, इसकी जमा है अमजिजातुन। तो ये तीनों जो है अतइमातुन, अलसिनातुन, अमजिजातुन, ये सारे किस वजन पे हैं, अफइलातुन के वजन पे। तो ये भी जमा मुकस्सर की मिसालें हैं। इसी तरह अगले 2 भी देख लेते हैं। नेक्स्ट है फ़आलिलु। फ़आलिलु, ये जो अफ़इलातुन, फ़आलिलु, फ़इलातुन, ये पहले भी जैसे मैंने बताया, इनका कोई माना होना जरूरी नहीं है, ये जस्ट वजन है। और यानी ये हम इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि ये इनके सामने जो मिसालें दी गई हैं वो इस वजन पे हैं, यानी इस तरतीब से, और उसके जबर जेर पेश वगैरह इस तरह से हैं। तो वो एक तरह से हमें याद करने में आसानी होगी कि हमें जब याद आ जाएगा अफइलातुन, तो हम फिर अतइमातुन, अलसिनातुन, अमजिजातुन, हमें याद आ जाएगा कि कहाँ जेर लगनी है, कहाँ जबर लगनी है, कहाँ जज्म है, कहाँ पेश है या तनवीन है। अच्छा, फ़आलिलु में क्या है, पहली मिसाल देखिए, मंजिलतुन, मकान, और इसकी जमा है मनाजिलु। अच्छा, उर्दू में हम मंजिल कहते हैं आमतौर पे, मंजिलतुन, हालांकि ये मुन्नस है अरबी में, लेकिन उर्दू में आते आते ये मंजिल हो गया। तो लेकिन ये असलन क्या है, मंजिलतुन, मकान को कहते हैं, ठीक है। मकान भी वैसे उर्दू में अरबी में इस्तेमाल होता है एज इट इज, मकान का मतलब भी मकान है, मंजिलतुन का मतलब भी वो जगह या मकान है। तो जमा इसकी क्या है, मनाजिलु। अच्छा, मस्जिद तो बहुत ही जाना पहचाना है, मस्जिद के लिए अरबी में मस्जिद ही है, और उसकी जमा है मसाजिद। इसी तरह कौकबुन भी जाना पहचाना लफ्ज लगेगा आपको, क्योंकि उर्दू में कौकब इस्तेमाल होता है, बाज लोगों का नाम भी होता है कौकब, और इसका मतलब है सितारा, और जमा इसकी है कवाकिब, कवाकिबू। तो ये के किस वजन पे है, फ़आलिलु के वजन पे, मनाजिलु, मसाजिदु, कवाकिब। इस सिलसिले में आखिरी वजन जो है वो है फ़िअलातुन। अच्छा, फ़िअलातुन जो है, इसकी मिसालें क्या हैं, अखुन कहते हैं भाई को, और इसकी जमा है इख्वतुन। इख्वतुन तो आपने सुना होगा, इख्वतुल मुस्लिमीन, यानी मुसलमान भाई, लेकिन अखुन जो बाहर शक्ल है ये हम उर्दू में इस्तेमाल नहीं करते, उर्दू में हम भाई कहते हैं। इसी तरह शैखुन, अब शैखुन इसकी जमा है शीखतुन, वैसे शयूख भी होता है इसकी जमा। अच्छा, ये एक से ज्यादा भी हो सकती है जमा की हालत, जिस तरह एक लफ्ज के लिए एक माना पैदा करने के लिए एक से ज्यादा अल्फाज होते हैं, इसी तरह बाज़ का वाहिद शक्ल एक होती है और उसकी जमा 2 भी मुख्तलिफ होती हैं। आप और भी मिसालें देखेंगे इसकी। तो शयूख का लफ्ज इस्तेमाल होता है जमा के लिए, और शीखातुन का भी होता है, लेकिन ये चूंकि वजन जो है फ़िअलातुन का जिक्र हो रहा है, तो लिहाजा यहाँ पे वो वाली जमा दी गई है। इसी तरह गुलामुन, इसकी जमा है गिलमतुन,
غلام تو ہم اردو میں بہت استعمال کرتے ہیں، ہمارے یہاں نام بھی رکھا جاتا ہے، غلام رسول، ٹھیک ہے، اس طرح کا، غلام نبی. تو یہ جو ہے. اچھا، شیخن میں ایک چیز یاد رکھ لیجیے گا کہ شیخن بزرگ کے معنی میں، یعنی رتبے کے لحاظ سے، مرتبے کے لحاظ سے، عزت احترام کے لحاظ سے کوئی اگر ہم سے اوپر ہے عمر کی وجہ سے، ہمارے بزرگ ہیں، تو جس کے لیے ہم اردو میں بزرگ کہتے ہیں نا، اس کو عربی میں شیخن کہتے ہیں. ہمارے ہاں ایک شیخ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، وہ اور چیز ہے، وہ ہے ایک ہماری کاسٹ ہے، قوم ہے، کچھ لوگ ہمارے ہیں جو اس سے تعلق رکھتے ہیں، تو وہ شیخ کہلاتا ہے. یہ شیخ ہے، شین کے اوپر اگر زبر ہو تو یہ شیخ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے لیکن زیادہ نہیں. تو اردو میں ہم بزرگ کہتے ہیں، کسی کو کہنا ہو نا کوئی عزت احترام کے لحاظ سے تو ہم کہتے ہیں جی یہ ہمارے بزرگ ہیں، لیکن عربی میں اسی کے لیے لفظ ہے شیخ. تو یہ مختلف اوزان ہیں. یہ جو اوزان اگر آپ کو یاد ہو جائیں تو اچھی بات ہے، لیکن بہرحال یہ ہمارے کورس کا ایسا اب تک جو ہم نے پڑھا ہے اس کا کوئی لازمی حصہ نہیں ہے. یہ جسٹ آپ کے انٹروڈکشن کے لیے ہے کہ چونکہ ہم جمع مکسر کا موضوع پڑھ رہے ہیں تو آپ کو تھوڑا اس سے واقفیت ہو جائے کہ جی کس مختلف شکل کون کون سی ہے اس کی جمع مکسر. اچھا، اب آپ آگے اگر بڑھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح ہم نے مثنیٰ اور جمع سالم میں ان کے اعراب دیکھے تھے، یعنی رفعی، نصبی اور جری حالتیں تینوں. کیونکہ جو بھی ہم اسم کی شکل دیکھیں گے اس کو ہم نے تینوں حالتیں میں ضرور سیکھنا ہے، کیونکہ جب ہم جملہ بنائیں گے تو اس میں جیسے میں پہلے بھی کئی بار ذکر کر چکا ہوں کہ ہمیں بعض اوقات رفعی حالت چاہیے ہوگی، بعض اوقات نصبی حالت چاہیے ہوگی، بعض اوقات جری حالت چاہیے ہوگی، لیکن وہ بنانا آسان ہے، لیکن ہمیں بہرحال طریقہ آنا چاہیے. تو جس طرح ہم نے پہلے مثنیٰ اور جمع سالم کا نصبی اور جری حالت بنانا سیکھا تھا، اسی طرح اب ہم دیکھتے ہیں جمع مکسر میں کیا صورتحال ہوگی. یعنی رفعی حالت تو وہی ہوتی ہے جو اس کی بنیادی حالت ہوتی ہے، وہ تو ہو جاتی ہے رفعی حالت. ٹھیک ہے، جیسے ابھی آپ یہ مثالیں دیکھیے، یہ پہلے نکرہ کی مثالیں ہیں، پھر ہم آگے اس کی معرفہ کی مثالیں دیکھیں گے. اچھا، نکرہ میں کیا ہے جی؟ مثلا پہلی مثال ہے بیوتن. اب یہ بیتن تھا گھر، واحد تھا بیتن، اور اس کی جمع ہو گئی بیوتن. ٹھیک ہے، تو بیوتن ہو گئی رفعی حالت. اب اس کی نصبی اور جری حالت کیا ہے؟ سمپلی نصبی حالت میں، اچھا اب آپ ایک چیز اور غور کیجئے کہ ہم جب دیکھ رہے تھے جمع سالم اور مثنیٰ کو تو ہم نے دیکھا کہ نصبی اور جری حالت ایک جیسی آ رہی تھی، لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بعض جگہ پہ یہ مختلف بھی ہوگی. تو ابھی آپ دیکھیے کہ بیوتن ہے رفعی حالت اور نصبی حالت ہے بیوتن اور جری حالت ہے بیوتن. اب دیکھ رہے ہیں آپ، بنیادی طور پر رفع کہتے ہیں پیش کو، نصب کہتے ہیں زبر کو، اور جر کہتے ہیں زیر کو. تو اب یہ وہ تینوں ایز اٹ از اپنے نام کے مطابق ان کا اثر نظر آ رہا ہے. یعنی یہاں دیکھیے آخر میں پیش ہے اور نصبی حالت میں زبر ہے اور جری حالت میں زیر ہے. تو اچھا، جب دو زبر آئیں گی تو ساتھ ایک الف اضافی لگے گا. یہ ایک اسلوب ہے عربی کا، اس کی کوئی خاص یعنی کوئی وجہ نہیں ہے. زیادہ تر میں یہ ایسے ہوگا جب نکرہ حالت میں اسم ہو اور اس کے ساتھ آخر میں دو زبر آئیں، دو زیر اور دو پیش میں نہیں ہوگا، دو زبر جب آئیں گی جیسے یہ تینوں مثالیں دی گئی. اس طرح کتابن، تو اب اس کی نصبی حالت آئے گی تو کتاب بن اور اس کے ساتھ ایک الف لگ جائے گا. اسی طرح آپ دیکھیے رجالن، دو پیش ہیں تو یہ رفعی حالت ہے. نصبی حالت رجالن، یعنی لام کے اوپر دو زبر اور ساتھ ایک الف اضافی لگ جائے گا. اور جری حالت رجالن، ابصارن اور ابصارن اور ابصارن. تو یہ رفعی، نصبی اور جری حالت ہو گئی. اچھا، اب آپ دیکھیے جی مندرجہ بالا مثالیں اس میں نکرہ کی ہیں. آئیے ان کو اب لام تعریف کے ساتھ معرفہ بناتے ہیں، جیسے ہم پچھلے 2-3 لیسنز میں کر رہے تھے. سیم یہ والا حصہ اسی کی کاپی ہے. ابھی دیکھیے آپ معرفہ حالت میں اگر انہی الفاظ کو استعمال کریں جو ہم نے پچھلے پیج پہ کیے ہیں نکرہ حالت میں، تو بیوتن تھا تو آپ پڑھ چکے ہیں کہ جب الف لام ساتھ لگتا ہے معرفہ بنانے کے لیے تو پھر آخر میں جو تنوین ہوتی ہے وہ ہلکی ہو جاتی ہے، یعنی دو پیش ایک پیش رہ جاتی ہے، دو زبر ایک زبر اور دو زیر ایک زیر رہ جاتی ہے. تو وہی یہاں ہوا. آپ دیکھیے بیتن سے بنا البیتو اور البیتو سے البیوتو، یہ اس کی معرفہ حالت ہوگی. تو اب البیوتو یعنی بہت سے گھر. اب دیکھیے یہ تو ہو گئی رفعی حالت. نصبی حالت کیا ہے؟ البیوتا.
اور جری حالت کیا ہے؟ البیوت تھی، یعنی جو پیش تھی وہ نسبی حالت میں زبر ہو گئی اور جری حالت میں زیر ہو گئی۔ اگلی مثال اسی طرح دیکھیے، الرجالو، یہ تھا نا رجالن واحد حالت میں، تو جب اس کو معرفہ کیا تو الرجالو الف لام لگا اور آخر میں دو پیش کی جگہ ایک پیش رہ گیا، تو اب اس کی نسبی حالت کیا ہوئی؟ الرجالا، اور جری حالت الرجالی، یہ یعنی بہت سے آدمی، بہت سے مرد، یعنی جمع ہے رجلن کی، تو رجلن واحد ہوتا ہے، جمع ہوتی ہے رجالن، اور الرجالو ہو گیا معرفہ حالت اور آگے نسبی اور جری حالت۔ اسی طرح تیسری مثال کیا ہے؟ الابصارو، الابصارو معرفہ حالت میں جمع ہو گیا اور اس کی نسبی حالت کیا ہوئی؟ الابصارا، اور جری حالت الابصاری۔ ٹھیک ہے جی، تو زیادہ تر کیسز میں یہی ہوگا کہ رفعی حالت میں پیش ہوگی، نسبی حالت میں زبر ہوگی اور جری حالت میں زیر ہوگی، لیکن ہر جگہ یہ ضروری نہیں ہے اس کی، یعنی 100% الفاظ میں یہی شکل نہیں ہوگی، وہ کچھ مختلف بھی ہوں گی۔ اچھا، نوٹ کیا ہے کہ جمع مکسر کی کوئی علامت یا پہچان نہیں ہے، یعنی یہ ہم شروع میں جب آج کا لیسن ہم نے شروع کیا تو ہم نے کہا کہ اس کو بنانے کا کوئی قاعدہ نہیں ہے، جب اس کو بنانے کا کوئی قاعدہ نہیں ہے تو ظاہر ہے پھر اس کی کوئی پہچان بھی نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی خاص ابھی ہم نے اوزان پڑھے نا کافی سارے، تو اس لیے ایک وزن ہوتا تو پھر ہم کہتے ہیں نا کہ اس کی یہ پہچان ہے کہ اس شکل میں ہوگا اگر اسم تو پھر وہ جمع مکسر ہے، نہیں، اس کی کوئی ایک خاص ترتیب نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم اس کی پہچان مقرر کر سکیں، تو لہٰذا یہ ہمیں مختلف جو اس کی شکلیں اسی طرح یاد ہو جائیں گی، کرتے کرتے جو ہم استعمال کرتے جائیں گے وہ ہمیں ذہن میں بیٹھ جائیں گے۔ اچھا، اب آگے کیا ہے کہ جی اس میں استثناء کیا ہے؟ ایک تو ہے نا ویسے یہ جو جمع مکسر ہے یہ عام طور پر جمع سالم کے وزن پہ نہیں ہے، تو لہٰذا یہ اٹ سیلف ہی استثناء ہے، ایکسیپشن ہے، لیکن پھر جمع مکسر کے اندر کیا استثناء ہے کہ بعض اسماء ایسے بھی ہیں جن کی واحد اور جمع ایک ہی ہوتی ہے اور جملے کے اعتبار سے اس کا مفہوم لیا جاتا ہے۔ اچھا، یہ دوسری زبانوں میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے اور ہمارے انگلش میں بھی ہے۔ مثال کے طور پر جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں فوج، اب فوج ویسے تو ایک لفظ ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ اس میں جمع کہلاتا ہے، یعنی اس کے اندر بہت سے لوگ ہیں۔ انگلش میں آرمی جب کہتے ہیں تو وہ بظاہر ایک لفظ لگتا ہے، لیکن وہ آرمی کا مطلب ہے کہ اس میں بہت سارے لوگ شامل ہیں، تو وہ ملا کے اس کو فوج یا آرمی کہتے ہیں، تو یہ اس طرح کے لفظ کو اس میں جمع کہتے ہیں۔ تو عربی میں جیسے یہ نا فلکن، اب یہ کشتی ویسے تو واحد ہی استعمال ہوتا ہے کشتی کا لفظ اردو میں بھی اور عربی میں بھی، لیکن یہ جمع حالت میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ ایک مجھے یاد آ رہا ہے جیسے انگلش میں فش ہے، اب فش واحد کے لیے بھی فش ہے اور جمع کے لیے بھی فش ہے، جس کا مطلب مچھلی ہوتا ہے، تو اسی حساب سے آپ سمجھ لیں کہ فلکن جو جس کا مطلب کشتی ہے یہ جمع اور واحد دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح قوم، اب یہ قوم کا لفظ تو اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، ہم قوم کہتے ہیں، یہ عربی میں پراپرلی اگر کہا جائے تو قوم ہوتا ہے، تو یہ بھی جمع ہے اور واحد دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی ایک قوم ہو یا زیادہ قومیں ہوں تو وہ لفظ قوم ہی ہوگا۔ اسی طرح راحتن جس کا مطلب اردو میں گروہ ہوتا ہے، یہ بھی جمع اور واحد دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو ایسے اسماء کو اس میں جمع کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ ایک نوٹ کے طور پر آپ سمجھ لیں یا استثناء کے طور پر سمجھ لیں۔ اچھا، واحد اسم کی دو جمع، یہ میں پہلے بھی تھوڑا سرسری ذکر اوپر بھی کر چکا ہوں آج ہی کے لیسن میں، تو اس کی تفصیل کیا ہے کہ بعض اسماء کی جمع سالم بھی ہوتی ہے اور مکسر بھی، مثلا نبیون کی جمع نبیونا بھی ہے اور انبیاء بھی ہے، اسی طرح عالمن کی جمع عالمونا بھی ہے اور جمع مکسر جو ہے وہ علماء بھی ہے۔ ابھی اچھا، یہ عالمونا میم کے اوپر پیش ہے، یہ یہاں زبر لگی ہوئی ہے غلطی سے، تو یہ آپ اس کو درست کر لیجئے گا اپنے نوٹس میں انشاءاللہ اس کو کریکٹ کرنے کی کوشش کروں گا ہمارے جو نوٹس ہیں۔ تو اس طرح کی اس صورت میں آپ کوئی بھی استعمال کر سکتے ہیں، یعنی اگر ایک سے زیادہ نبیوں کے لیے ہم نے کوئی جملہ استعمال کرنا ہے تو ہم نبیون بھی کہہ سکتے ہیں اور انبیاء بھی کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح ہم کہیں اگر کوئی بہت سے عالم ہیں اور ان کا ہم نے استعمال کرنا ہے جملے میں تو ہم عالمون بھی کہہ سکتے ہیں، علماء بھی کہہ سکتے ہیں، تو دونوں ہی درست مانے جائیں گے۔ یہ یعنی یہ بھی ایک طرح کی ایکسیپشن ہے، لیکن یہ بہت کم ہوں گے، ایسے زیادہ تر یا تو وہ جمع مکسر ہوگا اور یا جمع سالم ہوگا، تو یہ دونوں شکلیں بہت کم ہوں گی۔ ایک اور بات کیا ہے خاص نوٹ کرنے کی کہ جس جمع کا واحد مذکر ہو اس کی جمع بھی مذکر ہوتی ہے۔ ویسے تو یہ سمپل سی بات ہے کہ اگر
کوئی اسم واحد شکل میں مذکر ہے تو اس کی جو جمع کی شکل بنے گی وہ ظاہر مذکر ہی رہے گی. لیکن اس میں خاص طور پر نوٹ لکھنے کی وجہ کیا ہے وہ آگے آپ دیکھیے کہ خواہ اس کے آخر میں گول تا ہی کیوں نہ ہو. اب دیکھیے ہم پڑھ چکے ہیں کہ آپ کو یاد ہوگا ہم مؤنث والا موضوع پڑھ رہے تھے تو اس میں ہم نے مؤنث لفظی پڑھا تھا. ہم نے پڑھا تھا کہ ایک مؤنث حقیقی ہوتا ہے, ایک مؤنث لفظی ہوتا ہے اور ایک مؤنث سماعی ہوتا ہے. 3 قسم کے مؤنث ہوتے ہیں, یعنی ان کو ہم پہچان کیسے کر سکتے ہیں وہ ہم نے مؤنث والے لیسن میں تفصیل سے پڑھا تھا. تو مؤنث لفظی میں ہم نے ایک سے زیادہ قسم کے پڑھے تھے, جس میں ایک یہ تھا کہ اس میں مؤنث کے آخر میں عام طور پر تائے مربوطہ یعنی گول تا آتی ہے. وہ اب جو عام طور پر بات تھی نا وہ اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ایسا نہیں بھی ہوگا. اس کی مثال آپ یہ دیکھ لیجئے ملائکۃ. اب یہ ملائکۃ جمع ہے ملکن کی, ملکن واحد ہے تو یہ اس کا مطلب ہوتا ہے فرشتہ, اور یہ ہے مذکر اور اس کی جمع ہے ملائکہ. تو گو کہ اس کے آخر میں تا مربوطہ ہے لیکن یہ بھی مذکر ہی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ ملکن کی جمع ہے. تو لہذا صرف تا مربوطہ دیکھ کے ہم نے 100% نہیں سمجھ لینا کہ یہ مؤنث اسم ہے. اس کی مثالیں اور بھی دی گئی تھی اس وقت, جیسے اسامہ. اب اسامہ مذکر ہے, کسی مذکر یعنی لڑکے کا یا آدمی کا نام ہوگا اسامہ, لیکن آخر میں اس کے گول تا ہے. تو یہ اس طرح کی کچھ ایکسیپشنز ہیں, لیکن عام طور پر زیادہ تر کیسز میں یہی ہوگا کہ جس اسم کے آخر میں گول تا ہو وہ مؤنث اسم ہوتا ہے. تو اب ہم نے کیا سیکھا کہ اگر واحد مذکر ہو کسی اسم کا تو جمع حالت اس کی اگر مؤنث اسم جیسی بھی بظاہر نظر آ رہی ہو تو لیکن وہ پھر مذکر ہی سمجھا جائے گا. اسی طرح ایک اور بھی بات ہے جو اگلے پیج پہ ہے کہ جس جمع کا واحد مؤنث ہو اس کی جمع بھی مؤنث ہوگی. جس طرح یعنی مذکر اگر واحد حالت میں ہے تو اس کی جمع بھی مذکر ہی ہوگی چاہے اس کی شکل مؤنث جیسی ہو. تو اسی طرح اگر واحد حالت میں کوئی اسم مؤنث ہے, ہمیں پتہ ہے کہ یہ مؤنث ہے, تو اس کی جمع حالت چاہے وہ مؤنث جیسی نہ بھی ہو تو لیکن وہ مؤنث ہی مان جائے گی. مثال اس کی جیسے اس میں مثال دی گئی نا ملکن سے ملکہ ملائکہ, تو اب مؤنث کی مثال کیا ہے؟ مؤنث واحد ہوتا ہے حدیقہ. حدیقہ کا مطلب ہوتا ہے باغ یا پارک, تو یہ مؤنث ہے. لیکن جب اس کی جمع دیکھیں گے تو وہ ہے حدائقن. اب واحد میں تو حدیقتن تا مربوطہ ہونے کی وجہ سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ مؤنث ہے, لیکن جمع کو اگر ہم دیکھیں اس پہ غور کریں گے تو ہمیں یہ لگے یہ مذکر ہے. اچھا ایکسرسائز آج کی کیا ہے جی؟ بالکل مختصر سی ہے. پہلا سوال ہے واحد سے جمع مکسر بنانے کا کیا طریقہ ہے؟ مثالیں دے کر واضح کریں. یہ آج کے لیسن سے متعلق ہے کہ ہم نے جو ابھی پڑھا ہے. اگر جمع مکسر بنانے کا کوئی طریقہ ہے تو آپ لکھ دیں گے, اگر نہیں ہے تو پھر ظاہر نہیں لکھیں گے. دوسرا سوال وہ تھوڑا سا محنت طلب اور ٹائم آپ کا لے گا اور اس کی پریکٹس ضروری ہے. یہ کریں گے آپ تو آپ کو آج کا لیسن انشاءاللہ مکمل سمجھ آ جائے گا. اب یہ ہے کہ جی مندرجہ ذیل اسماء سے مثنیٰ اور جمع بنائیں اور ان کی اعرابی حالتیں لکھیں. یہ اب مثنیٰ کا ذکر بھی آ گیا اور جمع کا بھی آ گیا. اب اس جمع میں ہمارا جمع سالم بھی ہوگا اور جمع مکسر بھی ہوگا. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ عدد کا پورا موضوع ہمارا آج مکمل ہو گیا ہے. اب عدد میں یعنی ہم نے واحد, مثنیٰ, جمع اور پھر مثنیٰ کی قسمیں اور جمع کی قسمیں ہم نے بھی پڑھ لی, سالم بھی اور آج مکسر بھی پڑھ لیا. تو اب ایک طرح سے آپ کی ریویژن ہو جائے گی. ایک تو طریقہ یہ تھا کہ آج کی ایکسرسائز میں ہم صرف جمع مکسر کے متعلق سوال ڈالتے تو وہ آپ کے لیے نسبتاً آسان ہوتا, لیکن پچھلی چیزیں اگر کوئی تھوڑی ذہن سے نکل گئی ہیں یا بھول گئی ہیں تو اس کی ریویژن ہو جائے گی تو اچھا ہے. پورے کا پورا عدد آپ کو یہ ایکسرسائز کر کے سمجھ آ جائے گا. تو آپ دیکھیے اس میں کالم بنے ہوئے ہیں, آپ اسی کے اندر کر سکتے ہیں یا علیحدہ پیج پہ لکھ کے مجھے بھیجنا چاہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے. تو کیا ہے کہ یہ کالم بنے ہوئے ہیں. پہلا کالم ہے اس میں یعنی آپ واحد ہے اس کی یعنی اسم کی واحد شکل دی ہوئی ہے یہ والی, پھر مثنیٰ شکل دی ہوئی ہے, اس کے بعد جمع یعنی واحد اور 2 والا اسم اور 2 سے زیادہ والا جمع ہو گیا. اب اس میں کیا ہوگا کہ واحد تو واحد ہے لیکن مثنیٰ اور جمع میں آپ نے رفعی, نصبی اور جری حالت بھی لکھنی ہے. ویسے تو واحد کی بھی یعنی رفعی اور نصبی اور جری حالت ہوتی ہے لیکن یہ چیزیں ہم پہلے سیکھ چکے ہیں.
اب آپ نے پہلے اس کا مثنیٰ بنانا ہے، پھر اس کی وہ بنی بنائی ہوگی رفعی حالت، پھر نصبی اور جری حالت آپ نے بنا کے لکھ دینی ہے. اسی طرح جب آپ جمع بنائیں گے تو وہ رفعی حالت ہوگی اور نصبی اور جری حالت آپ نے بنا کے لکھنی ہے. پہلی لائن اگر آپ دیکھیں تو اس سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ نے یہ ایکسرسائز کس طریقے سے کرنی ہے. وہ چونکہ حل کی ہوئی ہے. مدرسن استاد، ٹھیک ہے، درس دینے والا، پڑھانے والا، تو اس کی واحد شکل تو ہوگی مدرسن. اب اس کی مثنیٰ شکل کیا ہے؟ مدرسانی. اگر آپ ریکال کریں تو ہم نے مثنیٰ والا جو لیسن پڑھا تھا اس میں ہم نے باقاعدہ طریقہ سیکھا تھا کہ واحد سے مثنیٰ کیسے بنتا ہے، تو اسی حساب سے یہ بن گیا مدرسانی. اور پھر اس کی نصبی اور جری حالت ہم نے کہا تھا آخر میں عینی کی آواز آتی، تو یہ مدرسینی، اور نصبی اور جری حالت ایک ہی ہے. اسی طرح جمع میں اگر دیکھیں تو مدرسون سے بنے گا مدرسونا، اونا آخر میں لگائیں گے تو بن جائے گی جمع سالم، تو جمع سالم ہوگی مدرسونا، اور اس کی نصبی اور جری حالت مدرسینا مدرسینا. اب یہ آپ نے جب اکٹھا کریں گے تو آپ نے مثنیٰ اور جمع میں فرق کو ذہن میں رکھنا ہے. وہ مدرسینا ہے، یہ وہ مدرسینے ہے مثنیٰ، اور جمع ہے مدرسینا. حروف کو اگر دیکھیں گے تو بالکل وہی ہے، میم، دال، را، سین، یا، نون. فرق کہاں ہے؟ صرف زبر زیر میں فرق ہے. اگر مدرسینے ہوگا تو مثنیٰ ہے یعنی دو مدرس، اور اگر مدرسینہ ہے تو اس کا مطلب ہے دو سے زیادہ یعنی جمع. تو اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے احتیاط کے ساتھ آپ نے یہ ساری لائنیں پوری کرنی ہیں. کچھ اس پیج پہ ہیں اور کچھ اگلے پیج پہ ہیں. تو یہ آپ نے جتنے بھی دیے گئے ہیں 10 سے 15 الفاظ، ان کی آپ نے جمع بھی بنانی ہے اور مثنیٰ بھی بنانی ہے اور ان کی مختلف حالتیں بھی لکھنی ہے. اس سے آپ کا کیا ہوگا کہ آپ کی یہ عدد والا موضوع پورے 5 لیسن کی ایک طرح سے کوئی ریویژن ہو جائے گی. اب اس میں آپ نے یہ بھی احتیاط کرنی ہے کہ یہ جمع سالم والا اسم ہے یا جمع مکسرہ والا ہے. تو جمع سالم والا تو اس طرح بن جائے گا جس طرح پہلی لائن میں کیا ہوا ہے، لیکن جہاں پہ جمع مکسر ہوگا تو پھر آپ نے غور کرنا ہے. اب اس کے لیے آپ کو ڈکشنری بھی کنسلٹ کر سکتے ہیں، کوئی ایسا لفظ نیا لگے آپ کو جو ہماری پہلے پڑھائی میں نہیں آیا، یا آپ آن لائن چیک کر سکتے ہیں کہیں سے. آن لائن ڈکشنری آپ نے اگر موبائل یا اپنے ڈیوائس پہ کوئی ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہے یا آپ کے پاس ویسے کوئی عربی کلوت ہے تو اس کو آپ کنسلٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اصل چیز یہ ہے کہ آپ کو اس کا مثنیٰ اور جمع بنانا آنا چاہیے اور اس کی نصبی اور جری حالت بنانی آنی چاہیے. تو یہ ہماری تمرین ہے. تو اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا موضوع پورا ہو گیا اور یہ پورا موضوع جو عدد کا ہے وہ بھی مکمل ہو گیا. اب اگلی کلاس تک کے لیے اللہ حافظ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.